10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فنار کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق و بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کے آئے تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا۔ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کریں میں مر جاؤں یا تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ میری آقا زادی سے کہیں ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پہ آئی، جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دیں۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تمہیں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کی خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا، روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات آ پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بھرتے رہے، اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے، تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا اور رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی، جناب عباس زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا
تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مشق بھرتی رہی۔ جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے۔ جب میں حسین سے ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بس شہنشاہ وفا مشق کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا۔ دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پہ چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی، کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا۔ ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق و علم دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا۔ بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آتے ہیں۔ وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں علم کبھی بائیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی عباس نے کہا، اے میرے مولا، میری زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کے کہا، عباس، مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔ ہماری لا تعداد حسینی بہنیں
اہل بیت سے پیار کرنے والی کنواری گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے، اور کافی مرتبہ اگر ملتے ہیں تو اہل بیت سے پیار کرنے والا ایک اچھا رشتہ، نیک رشتہ نہیں ملتا۔ تبھی مہربان شاہی دفتر نے لا تعداد اہل بیت سے محبت کرنے والے رشتوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے ایک اچھا اور نیک رشتہ چاہتے ہیں تو آج ہی meherbanshahi.com پہ آئیں، اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں۔ اگر سرکاری نوکری والا لڑکا چاہیے یا ایسی لڑکیاں چاہیے جو گھر کو سنبھالتی ہوں، گھر کا کام کرتی ہوں، والدین کا احترام کرتی ہوں، بچوں کی اچھی پرورش کرنے کے اوصاف ان کے وجود میں ہوں، تو مجھے امید ہے آپ کے لیے رشتہ ضرور موجود ہوگا۔ آپ اپنے لیے اچھا رشتہ ہماری ایپلیکیشن مہربان شادی جو گوگل پلے اسٹور پہ موجود ہے وہاں پہ بھی فارم فل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے مہربان شاہی دفتر کے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔